تو آج ہم بات کرنے والے ہیں 2006 میں ریلیز ہوئی مووی پرفیوم کے بارے میں۔ یہ کہانی ایک قاتل کے بارے میں ہے، ایک ایسے قاتل کے بارے میں جس کے سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ پھر اپنی اس ملی خوبی کو یہ اپنا جنون بنا لیتا ہے اور پرفیکشن پانے کے لیے یہ کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ اپنی اس خوبی کا استعمال کرتے ہوئے یہ بہت سے قتل کرتا ہے اور خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مووی ان باکس پر کافی ہٹ رہی۔ مووی کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اس کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جسے کچھ لوگوں نے چین سے باندھا ہوتا ہے اور وہ گھسیٹ کر اسے بالکونی میں پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ چیخ اور چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس قاتل کو جلدی سے سولی پر لٹکا دو، اور پھر یہاں پبلک کے سامنے اس قاتل کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں توڑے جائیں گے، اس کے بعد اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ سزا سن کر ساری پبلک بہت خوش ہوتی ہے۔ اب یہ آدمی کون تھا اور اس نے کیا جرم کیا تھا، یہ جاننے کے لیے ہم پہلے فلم کی سٹوری دیکھیں گے۔ یہ سن 1738 کی بات ہے، جہاں پیرس کی ایک فش مارکیٹ میں ایک عورت کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد اسے لیبر پین ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے جو سانس نہیں لے رہا ہوتا، وہ اسے پاؤں مار کے ریڑھی کے نیچے کر دیتی ہے۔ دراصل اس عورت کی پہلی 4 اولادیں مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی سانس نہیں لے رہا تو یہ بھی مرا ہوا ہے، مگر اس بار اس نے ایک زندہ بچے کو جنم دیا تھا جس کی سینسز بہت تیز تھیں اور وہ مچھلیوں کی بو سونگھ کر رونے لگتا ہے۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس بچے کی ماں کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس نے اس بچے کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑا اور اسے پھانسی کی سزا دے دیتے ہیں۔ اب اس بچے کو ایک NGO کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں یتیم بچے رہتے ہوتے ہیں۔ وہاں اس بچے کو کچھ اور بچے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہاں میڈم گلارڈ اس بچے کو بچانے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اس بچے کا نام جان بیپٹیز ہوتا ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جس سے شروعات میں پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی۔ پھر اسی طرح 5 سال گزر جاتے ہیں اور وہ بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو رہا تھا، اس کے سونگھنے کی طاقت بھی بڑھ رہی تھی۔ اس بچے کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ باقی انسانوں سے الگ ہے، اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو ان ہیومن ہے، اور اسی باعث باقی بچے اس بچے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اتنے بہت سارے بچوں کے پاس رہتا ہوا بھی اکیلا تھا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، اس کے سونگھنے کی طاقت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ 13 سال کا ہوتا ہے، میڈم گلارڈ اسے ایک وپاری کے ہاتھوں بیچ دیتی ہے۔ جیسے ہی میڈم گلارڈ اس بچے کو بیچ کر واپس جا رہی ہوتی ہے، کچھ لٹیرے اسے پیسے چھین کر اسے مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف جان سارا دن کام کرتا اور جانوروں کی کھالیں اتارتا، اور وہ دن کے 15-16 گھنٹے کام کرتا رہتا تھا۔ ایسے ہی کچھ اور ٹائم گزرتا ہے اور وہ بالکل جوان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بیپاری اس کے کام سے خوش تھا، اس لیے وہ سامان کی ڈیلیوری دینے کے لیے اسے اپنے ساتھ شہر لے جاتا ہے، جہاں وہ شہر کی گلیوں سے گزرتا ہوا الگ الگ خوشبو کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جان کو وہاں سے گزرتے ہوئے الگ خوشبو کا احساس ہوتا ہے اور اس خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک پرفیوم کی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ جان اس شاپ کے پاس کھڑا ہو کر تمام خوشبوؤں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کے پاس ایک الگ خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ جان اس خوشبو کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور جلد ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشبو اسے ایک پھل بیچنے والی لڑکی سے آ رہی ہے۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی اور جان اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جان اس کے پیچھے کھینچا چلا جاتا ہے، جب وہ جان سے پوچھتی ہے کیا تمہیں کوئی پھل چاہیے، لیکن جان اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے عجیب طریقے سے چومنے اور سونگھنے لگتا ہے۔ لڑکی جان کی ایسی حرکتیں دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن جان پھر بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جان اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے پیچھے جا کر اسے سونگھنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی جان کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر چیخنے لگتی ہے، تبھی ایک کپل اوپر سے نیچے آتا ہے۔ کیونکہ لڑکی چیخ رہی ہوتی ہے، اس لڑکی کو چپ کروانے کے لیے جان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کپل کے وہاں سے جانے تک اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبائے رکھتا ہے، جس کے باعث وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی مرتی ہے، جان دیکھتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی باڈی ٹھنڈی ہو رہی تھی، اس کی خوشبو بھی ختم ہو رہی تھی۔ جان سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ خوشبو چلی کہاں گئی ہے۔ پھر جان وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی جان واپس آتا ہے تو اس کا ماسٹر اسے بہت مارتا ہے، کیونکہ وہ بہت دیر لگا کر آیا تھا۔ دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیرس میں بہت سی پرفیوم کی دکانیں موجود تھی، جس میں ایک آدمی تھا جس کا نام بالڈینی تھا، اس کی بھی پرفیوم کی شاپ تھی۔ پہلے تو وہ بہت فیمس شاپ تھی، لیکن اب کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی فیمس شاپ لو ہو گئی تھی، اور اب وہ اپنی گزر بسر کرنے کے لیے برانڈ پرفیوم کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگلے دن بکرے کی کھال کی ڈیلیوری کرنے جان بالڈینی کے گھر جاتا ہے، اور جان کو بالڈینی کی باڈی سے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس خوشبو کو سونگھ کر کہتا ہے کہ وہ بھی ایسے پرفیوم تیار کر سکتا ہے۔ جان کی باتیں سن کر بالڈینی ہنسنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے ایک موقع دیتا ہے۔
جان بہت سے الگ الگ پرفیوم کی بوتلیں ٹیبل پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب پرفیوم کو اکٹھا کر کے وہ برانڈ پرفیوم بنائے گا۔ بالڈینی اسے بتاتا ہے کہ ان سب پرفیوم کا استعمال تو مجھے پتہ ہے، لیکن انہیں کس کس مقدار میں استعمال کرنا ہے یہ کوئی جینیس ہی بتا سکتا ہے۔ بالڈینی کہتا ہے تم جینیس نہیں ہو، لیکن جان اس سے جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ وہ ان سب پرفیوم کو مکس کر کے ایک برانڈڈ پرفیوم تیار کرتا ہے۔ بالڈینی اس پرفیوم کو دیکھ کر کافی امپریس ہوتا ہے، لیکن جان اسے کہتا ہے یہ بیسٹ پرفیوم نہیں ہے ہوں۔ اس کے بعد جان کچھ اور پرفیومز کو اکٹھا کرتا ہے اور بہت ہی بیسٹ پرفیوم بناتا ہے۔ اس بار بالڈینی اس پرفیوم کو ٹیسٹ کرنے کے بجائے جان کو وہاں سے جانے کو بول دیتا ہے۔ جان کے چلے جانے کے بعد بالڈینی اس پرفیوم کو سونگھتا ہے۔ اس کے سونگھتے ہی بالڈینی کو اپنا پہلا پیار یاد آتا ہے۔ بالڈینی سمجھ چکا تھا کہ اس کے پاس اب برانڈڈ پرفیوم سے بھی اچھا پرفیوم موجود ہے۔ بالڈینی بہت سمجھدار تھا، وہ فوراً جاتا ہے اور جان کے ماسٹر سے اسے خرید لیتا ہے۔ جان کے وہاں سے جاتے ہی اس ماسٹر کی ندی میں گر کر موت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جان کی وجہ سے بالڈینی کے پرفیوم پورے شہر میں مشہور ہو جاتے ہیں اور اس کی شاپ پر رش لگ جاتا ہے۔ اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالڈینی جان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے پرفیوم مکس کرنے سے کون سا پرفیوم بنتا ہے اور ان کی کتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے اور کون کون سے سیٹ ہوتے ہیں۔ بالڈینی اسے بتاتا ہے کہ ہر پرفیوم بنانے کے لیے 3 سیٹ ہوتے ہیں اور ہر سیٹ کی 4 الگ الگ باٹلز ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 12 باٹل ہوتی ہیں۔ مگر ان کے ساتھ اگر ایک 13واں سیٹ مل جائے تو پھر ہم ایک برانڈ اور بہترین پرفیوم بنا سکتے ہیں، کیونکہ 12 سیٹ کو کوئی بھی آسانی سے پہچان سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ اگر 13ویں سیٹ مل جائے تو کوئی بھی اس پرفیوم کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو وہ بالڈینی سے خوشبو کو ہمیشہ قائم رکھنے کا فارمولہ پوچھ رہا ہوتا ہے اور اس فارمولے کے بدلے میں وہ اسے دنیا کا سب سے بہترین پرفیوم بنا کے دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس پر بالڈینی اسے 10,000 پھولوں کی خوشبو کو اپنی ڈیزائن کی گئی مشین میں ڈال کر ایک آنسو آئل بنانے کا فارمولہ بتاتا ہے، جسے خود بالڈینی نے پیرس آنے سے پہلے گراس سٹی سے سیکھا تھا۔ پھر ایک رات سوتے ہوئے بالڈینی کو اپنے کچھ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہے اور اپنی لیبارٹری میں جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جان بہت غصے میں ہے۔ جان اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے بتائے ہوئے طریقے سے کاپر آئرن کی خوشبو کو پریزرو نہیں کیا جا سکتا۔ بالڈینی کو جان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اور بالڈینی مشین میں اپنی مری ہوئی بلی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے، کیونکہ جان کو لگتا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کی خوشبو کو پریزرو کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی یہ سوچ غلط تھی اور جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دن جان بے ہوش رہتا ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ اب بچ نہیں پائے گا۔ آخر ایک دن جان کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ فوراً بالڈینی سے پوچھتا ہے کیا کوئی اور طریقہ ہے جسے خوشبو کو پریزرو کر کے رکھا جا سکے۔ بالڈینی جان سے کہتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے گراس جانا پڑے گا، جہاں اسے لیگل ڈاکومنٹس بھی چاہیے ہوں گے۔ جان بالڈینی سے لیگل پیپر مانگتا ہے اور اس کے بدلے اسے 100 پرفیوم کے فارمولے دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اسے وہ پرفیوم دے کر اس سے پیپر لے لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جان وہاں سے جاتا ہے، جس بلڈنگ میں بالڈینی رہتا ہوتا ہے وہ گر جاتی ہے اور بالڈینی کی موت ہو جاتی ہے۔ جان راستے پہ جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے سامنے 2 راستے آتے ہیں، ایک گاؤں کی طرف جاتا تھا اور ایک پتھریلا راستہ تھا۔ جان پتھریلے راستے پر سفر کرنے کے لیے چوز کرتا ہے، جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، اور آگے جا کر اسے ایک غار نظر آتی ہے۔ جان اس غار میں کچھ دن گزارنے کے لیے رک جاتا ہے۔ اس غار میں سوئے ہوئے اسے پھر وہ لڑکی یاد آتی ہے اور اس کا سپنا آتا ہے، جس سے اسے خیال آتا ہے کہ اس کے جسم میں ایسی کوئی خوشبو موجود نہیں جیسی اس لڑکی میں تھی۔ جان اٹھتا ہے، بارش میں نہاتا ہے اور خود کو صاف کرنے کے بعد پھر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ جان کو سفر پر جاتے ہوئے پھر ایک ایسی خوبصورت خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لڑکی بگی میں بیٹھ کر جا رہی ہوتی ہے۔ جان اب اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جان ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ یہی اس کی 13ویں سینٹ ہوگی۔ اس لڑکی کا نام لورا ہوتا ہے، جو اس گراس سٹی کے سب سے رچ آدمی کی بیٹی ہوتی ہے۔ گراس سٹی میں جان میڈم عرفی کے ہاں کام کرتا ہے اور یہاں پر وہ سیکھتا ہے کہ پتوں اور جانوروں کی چربی سے خوشبو کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب جان یہاں پر اسی فارمولے کو یوز کرتا ہوا کام کرنے والی ایک لڑکی کو مار کر اس کے جسم کی خوشبو کو پرزرو کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب جان ایک اور تجربہ کرتا ہے، جس پر وہ ایک لڑکی ویشا کو اس کے جسم پر جانوروں کی چربی لپیٹ کر خوشبو بنانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ویشا ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جان اسے بھاگنے نہیں دیتا، اسے مار دیتا ہے اور اس کے جسم پر جانوروں کی چربی لپیٹ دیتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ اس کپڑے کو نچوڑ کر آئل نکالتا ہے اور اس طرح جان اپنے ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے
اور فائنلی جان 13واں سینٹ بنانے میں کامیاب رہتا ہے جیسا اسے بالڈینی نے بتایا تھا۔ اب وہ 13 بوتل کا ایک سیٹ بناتا ہے جس کا مطلب تھا کہ ہر بوتل کے بدلے ایک قتل۔ اسی باتوں کو دماغ میں لیے جان لورا کی برتھ ڈے پہ جاتا ہے جہاں وہ موقع دیکھتے ہی لورا پر حملہ کر دیتا ہے، مگر لورا تو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں بچ جاتی ہے، لیکن وہاں 2 جڑواں بہنیں غائب ہو جاتی ہیں جن کو جان مار کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ان کے جسم پر جانوروں کی چربی لپیٹ کر ان کا بھی آئل نکال کر پرفیوم بناتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں لڑکیوں کی لاشیں پانی میں تیر رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر شہر کے لوگوں میں ہڑبل مچ جاتا ہے اور فوراً ایک میٹنگ طلب کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہر میں کرفیو لگا دیا جائے، لیکن کرفیو لگا ہونے کے باوجود قتل سیم طریقے سے جاری ہوتے ہیں اور اسی طرح جان ایک قتل کر کے 12 شیشیاں پوری کر لیتا ہے۔ اب ایک شیشی بچی تھی، مطلب کہ اب لورا کی باری تھی۔ اس شہر میں سب باسی اب ڈر کر اپنے گھروں کو تالے لگا کر جانے لگتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو اب شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا۔ سب شہر کے باسی ایک چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چرچ میں جیسے ہی فادر اپنا فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ قاتل پکڑا گیا اور اس نے اپنا جرم مان لیا ہے، لیکن تفصیلات کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ قاتل نہیں ہے کیونکہ جیسی ڈیٹیل رپورٹ میں لکھی ہوئی تھی ایسا وکٹم کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اب پورا شہر اس قاتل کے پکڑے جانے پر جشن منانے لگتا ہے، لیکن وہاں پہ رچرڈ آتا ہے اور اپنی بیٹی کو گھر لے جانے لگتا ہے، مگر لورا نہ جانے کی ضد کرتی ہے جس پر رچرڈ لورا کو تھپڑ مارتا ہے۔ لورا جلدی سے وہاں ناراض ہو کر نکل جاتی ہے، لیکن وہاں راستے میں جان پہلے سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جان لورا کو پکڑ پاتا پیچھے سے رچرڈ آ جاتا ہے اور وہ لورا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اپنی بیٹی لورا کو لے کر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اگلی ہی صبح رچرڈ اور لورا شہر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے نکلتے ہی جان کو اس کی خوشبو آ جاتی ہے اور وہ ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وحشہ کا کتا جان کی بالکنی میں آتا ہے اور وہاں وہ جگہ کھودنے لگتا ہے جہاں پہ وحشہ دفن ہوتی ہے، جہاں اسے اپنی مالکن اور اس کے کپڑے ملتے ہیں۔ اب وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اس تمام جگہ کی تلاشی لی جاتی ہے جہاں ان 12 لڑکیوں کے کپڑے اور بال بھی مل جاتے ہیں۔ اس طرح سب کو جان کے قتل میں ملوث ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رچرڈ اپنی رات بتانے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ہوٹل میں رکتا ہے اور لورا پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں، تو وہ اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ یہ سب وہ اس کی سیفٹی کے لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح ماری جائے۔ لورا اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور رچرڈ لورا کے روم کو باہر سے لاک کر دیتا ہے۔ جان لورا کی خوشبو سونگھتا ہوا وہاں آ جاتا ہے اور چابی چرا کر لورا کے روم میں چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رچرڈ صبح تیار ہو کر بڑے کانفیڈنس سے اپنی بیٹی کا دروازہ کھولتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی مری پڑی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر رچرڈ زور زور سے رونے لگتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان اسے بھی مار کر اپنے 13واں سیٹ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تبھی وہاں کچھ سپاہی آ جاتے ہیں اور جان پکڑا جاتا ہے۔ جان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے جہاں رچرڈ اس سے سوال کرتا ہے کہ میری بیٹی کو تم نے کیوں مارا؟ جان سب کو صرف ایک ہی جواب دیتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی۔ اب یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ جان کی موت کا تماشا دیکھنے اکٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی جج وہاں پہ آتا ہے تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپاہی جان کو لینے جاتے ہیں وہاں جان موقع پا کر اس شیشی کا ڈھکن کھول دیتا ہے جس سے ان سب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو اسے گھسیٹ کر پبلک کے سامنے پیش کرنے والے تھے وہ اسے راجکمار کی طرح وہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ جیسے ہی جان وہاں پر آتا ہے جلاد اس کے آگے جھک جاتا ہے اور سب اس کو انوسینٹ بولنے لگتے ہیں۔ وہ اس پرفیوم کی کچھ قطرے رومال پر ڈالتا ہے اور اسے ہوا میں لہراتا ہے جسے سونگھتے ہی تمام لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی اسے انوسینٹ اور کوئی اسے اینجل بولنے لگتا ہے۔ وہ بھی سب کے سامنے بائیں پھیلا کر سب کا سویکار کرتا ہے۔ ان سب کی یہ حالت دیکھ کر پھر جان کو وہی پھل بیچنے والی لڑکی یاد آتی ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتی اور میں بھی اسے پیار کرتا۔ یہ سوچ کر جان رونے لگتا ہے، لیکن اتنے میں وہاں رچرڈ آ جاتا ہے تلوار لے کر، مگر رچرڈ پر بھی اس پرفیوم کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ بھی گڑ گڑانے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد اس پرفیوم کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈومنک جو اس گھر کا مالک تھا جہاں پہ جان رہا کرتا تھا اور پرفیوم بناتا تھا اسے پکڑ کر بندی بنایا جاتا ہے اور اسے تختے دار پر لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد یہ کیس کلوز ہو جاتا ہے۔
اب جان پیرس کے لیے نکل جاتا ہے اور اس کے پاس وہ پرفیوم بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تو اس پرفیوم کی خوشبو سے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی اس پرفیوم سے وہ اس سے سچا پیار کر سکتے ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے جان اسی فش مارکیٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ وہ اس پرفیوم کی شیشی کو اپنے سر پر ڈال دیتا ہے اور فش مارکیٹ میں بہت رش تھا۔ وہاں کے تمام لوگ جان سے پیار کرنے لگتے ہیں اور اسے چومنے چاٹنے لگتے ہیں۔ تھوڑے سے ٹائم بعد وہ جان کو سارا کھا چکے ہوتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد جان کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اب وہاں بچتا ہے تو صرف جان کے کپڑے اور پرفیوم، جس میں سے آخری بوند ٹپکتی ہے اور مووی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔